لیکن اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ رونما فرمایا. جب وہ واقعہ رونما ہو گیا تو لوگوں کی توجہ سارے دنیا سے ہٹ کر کے قبیلے قریش کی طرف آ گئی اور لوگوں نے سمجھا کہ یقیناً یہ واقعہ ایسا پیش آیا ہے کہ اس کی وجہ سے آئندہ کوئی قریش کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوگا جو عرب کے احوال کو درست کرے گا. وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ مکہ کے لوگ بھلے گرے پڑے تھے لیکن ان لوگوں کے دلوں میں کعبہ کی عظمت تھی. ابرہا جو تھا اس کو یہ بات ناگوار تھی. وہ سوچتا تھا کہ سب لوگ کعبۃ اللہ کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہیں. اس نے اپنا ایک بہت خوبصورت گرجا بنایا اور اس کی خواہش تھی کہ لوگ ہمارے گھر کی آ کر کے پوجا کریں یا یہاں آ کر کے طواف کریں, یہاں آ کر کے عبادت کریں. اس کی یہ خواہش تھی اور اس کا اس نے اعلان بھی کیا اور اس نے جو پرچار بھی کیا. یہ بات پہنچ گئی عرب تک, عرب کے قبائل تک یہ بات پہنچی. ان لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی. قبیلہ کنعان کا ایک شخص جو مشرک تھا اس کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری اور جا کر کے اس نے اس کے گرجا گھر میں جس کا نام قلیس تھا اس میں جا کر کے اس نے قضاء حاجت کر دیا. ابرہا کو پتہ چلا جو کہ گورنر تھا, حاکم تھا, ایک کنعانی شخص نے ہمارے گرجے کو ناپاک کر دیا, نجس سے اس کو ناپاک کر دیا. تو اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رہوں گا. کیوں اس نے میرے گرجا کی جو ہے توہین کیا. چنانچہ وہاں سے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے روانہ ہوا, بڑے آن کے ساتھ اور پورے اسلحے کے سے لیس ہو کر کے وہ نکلا. قبائل سامنے آتے رہے, سب کا وہ مقابلہ کرتا رہا, سب کو شکست دیتا ہوا عرب تک پہنچ گیا. عرب تک پہنچا تو عبد المطلب کے اونٹ جو ہے صحرا کے اندر چل رہے تھے. سب سے پہلے اس نے کہا ان کے اونٹ کے اوپر قبضہ کر لو. ان کے اونٹ پر قبضہ کیا. عبد المطلب کو خبر دی گئی, وہ آئے تو ان کی عزت, ان کی وجاہت ایسی تھی کہ ابرہا کے اوپر اس کا اثر پڑ گیا. وہ فوراً اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا, اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور ان کا استقبال کیا, ان کو ویلکم کیا اور اس طریقے سے بڑی عزت کے ساتھ ان کو بیٹھایا. پھر الگ سلے کے بعد پوچھا, بولیے کیوں آنا ہوا, کیوں آئے, کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے, تو میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنے اونٹ کی درخواست کر سکوں, آپ میرا اونٹ مجھے واپس کر دیجیے. بولا اسی لیے آیا ہوں؟ بولا ہاں اسی لیے آیا ہوں. بولا ابرہا بولا بڑی حیرت کی بات ہے, بہت ہی حیرت کی بات ہے. تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں, میں تمہارے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا ہوں, اس کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں, اتنے دور سے آیا ہوں, میرے آنے کا شعور سارے لوگوں کو ہے, اس کے باوجود تمہیں اپنے کعبے کا خیال نہیں اور تم اپنے معمولی اونٹوں کی درخواست لے کر میرے پاس آئے ہو. ارے تم کو تو یہ درخواست کرنی چاہیے کہ میرے کعبہ کو کیوں گراتے ہو, کیا غلطی ہوئی؟ ہم معاملات کی صفائی کرتے ہیں, تم اپنے کعبۃ اللہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہہ رہے ہو, اپنے اونٹوں کی درخواست کے لیے آئے. عبد المطلب نے بڑا حکیمانہ جواب دیا, کہا اس لیے کہ بات بہت صاف ستھری ہے. کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں, اونٹ میری ملکیت میں ہے, اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. کعبے کا مالک میں نہیں, کعبے کا مالک وہ ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے, اپنے دشمن سے نمٹنا وہ خوب جانتا ہے. اس لیے میں اس گھر کی کیوں درخواست کروں جو میرا نہیں ہے, اس پر میری ملکیت نہیں ہے, ملکیت اس کی ہے, وہ اپنے گھر کی حفاظت خوب کرے گا, مجھے اس کی کچھ پڑی نہیں. اتنی امید تھی اور اللہ کے اوپر اتنا یقین تھا اس زمانے میں بھی جبکہ شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھے, زنا کے اندر مبتلا تھے, دنیا کی ہر قسم کی برائیاں ان کے اندر تھی, لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت دل میں تھی. وہ جان گئے تھے کہ ابرہا ہمارے کعبے کو نہیں ڈھائے گا. ان کو یقین ہو چلا تھا کہ کعبہ کو تو کیا ڈھائے گا, ان کے اوپر عذاب آئے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کیا, ابابیل پرندوں کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو ان کے اوپر گرایا, سارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. الم تر کیف باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. سورہ فیل کو پڑھیے, وہاں کے اندر اس کے اندر پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا. جب یہ واقعہ رونما ہو گیا تو سارے لوگوں کی توجہ قبیلے قریش کی طرف آ گئی. کہا کہ قبیلے قریش کی عظمت بڑھ گئی عرب کے اندر, عرب کے قبائل کے اندر. کہا یقیناً اس میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو ظلمت کو ختم کرے گا, جو تاریکی کو ختم کرے گا. جیسے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب خزاں کے بعد بہار کا دور شروع ہوتا ہے, خزاں کے بعد بہار کا دور شروع ہوتا ہے
تو ڈنڈ منڈ درختوں کے اوپر اس کی کچھ اثرات پہلے ہی نمودار ہو جاتے ہیں. یا جیسے رات کی تاریکی کے بعد جب صبح طلوع ہونے لگتی ہے تو افق کے اوپر شفق کی روشنی پھیل جاتی ہے. یا جیسے بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں. اسی طریقے سے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے احوال آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ ایسے واقعات ظاہر ہو رہے تھے جن سے جاننے والے سمجھ گئے تھے, عقل رکھنے والے جان گئے تھے اب ظلم کا دور ختم ہونے والا ہے, امن کا دور آنے والا ہے. کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی جس سے جاننے والے سمجھ گئے تھے کہ اب جہل کی طویل شب ختم ہونے والی ہے, علم کا دور دورہ ہونے والا ہے, ہدایت کی روشنی آنے والی ہے, ظلمت ختم ہونے والی ہے اور نور پھیلنے والا ہے. کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ اب جو ہے دنیا کے اندر خوشحالی آنے والی ہے, امن آنے والا ہے, بھائی چارگی آنے والی ہے. اور کیوں نہ ہو دوستو, اس لیے کہ اب تو وہ بہار جاویدہ آنے والی تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. وہ بہار جاویدہ آنے والی تھی جس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی. دوستو وہ صبح طلوع ہونے والی تھی جس کے طلوع کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. چنانچہ اس صبح طابہ کا انتظار ساری انسانیت کو تھا, یہود کو بھی تھا, نصارہ کو بھی تھا. آگے بڑھ کر میں کہوں کہ اس بہار جاویدہ کا انتظار ان بچوں کو بھی تھا, ان یتیم بچوں کو بھی تھا جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا. اس بہار جاویدہ کا انتظار ان بیواؤں کو بھی تھا جن کے دامن پر بے پتی کے سوا کوئی داغ نہ تھا, لیکن جاہلوں کی نظر میں وہ داغ ایسا تھا کہ جن کی وجہ سے انہیں انسانی حقوق سے محروم کر دیتے تھے. اس بہار جاویدہ کا انتظار ان بچیوں کو بھی تھا جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. دوستو اس صبح طابہ کا انتظار آسمان کو بھی تھا جن کے چھت کے نیچے کوئی مومن نہ تھا, کوئی مسلم نہ تھا. اس بہار جاویدہ کا انتظار دوستو شمس و قمر کو بھی تھا کہ جن کی روشنی سے فائدہ اٹھانے والوں میں کوئی مومن شامل حال نہ تھا. اس رحمت مجسم کا انتظار ان فرشتوں کو بھی تھا جو صبح و شام نامہ اعمال میں گناہوں کا اندراج کرتے کرتے تھک گئے تھے. اس کا انتظار فرشتوں کے بھی تھا, اس کا انتظار دوستو یتیموں کو بھی تھا. انتظار ہی انتظار تھا, انسانوں کو انتظار, بر و بحر کو انتظار, بر و بحر کو انتظار تھا کیونکہ فساد سے بھر چکے تھے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا. یہ انتظار تھا ایک مصلح کا, یہ انتظار تھا ایک نجات دہندہ کا, یہ انتظار تھا ایک مشفق مربی کا, یہ انتظار تھا ایک معلم انسانیت کا, یہ انتظار تھا سید الاولین والآخرین کا, یہ انتظار تھا خاتم النبیین کا, یہ انتظار تھا محمد ابن عبداللہ کا, یہ انتظار تھا محمد ہاشمی کا, یہ انتظار تھا محمد مدنی کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انتظار کرتے کرتے کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. آخرکار وہ دن آ ہی گیا, یعنی 570 عیسوی 23 اپریل 12 ربیع الاول کو وہ دن آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہر ہو گیا, آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی. دوستو وہ صبح طلوع ہو گئی جس کی طلوع کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا. درود شریف پڑھ دوستو. اللہم صل وسلم علی نبینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہو گئے, آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی. دوستو میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ کا 12 ربیع الاول کو آپ کا جمال ظاہر ہوا, جمال ظاہر ہوا. آپ کی بعثت 40 سال کے بعد ہوئی. 40 سال کے بعد آپ نبی بنائے گئے, لیکن جمال کے اندر بھی آپ بے نظیر تھے, کمال کے اندر بھی بے نظیر تھے. جمال میں بھی کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, کمال میں بھی کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو ہی آپ پیدا ہوئے حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ایسا لگا کہ بدلی چھا گئی, چھت پھٹ گئی ہو, اوپر سے بدلی آ گئی, فغشیت ہو, وغیبت ہو. تھوڑے دیر کے لیے آپ غائب ہو گئے, پھر آواز آئی فطوف مشارق الارض ومغاربها, مشرق اور مغرب میں اس بچے کو پھیلا دو تاکہ ساری دنیا اس کو جان لے, اس کی صفات کو جان لے, اس کے نام کو جان لے.
ساری دنیا کے اندر آپ کو چند گھڑیوں کے اندر اس طریقے سے ہوا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کو سارے وقت مسوح فی اخلاق النبیین، سارے نبیوں کے اخلاق سے اس کو مالا مال کر دو. یعنی سارے نبیوں کو جو اخلاق الگ الگ دیے گئے، جو صفات